بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 86 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں بت پرستی کا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ میرا والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے تھے کس قدر بے وقوف ہیں یہ لوگ، ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ تھا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتا ہے اور میلے میں بھی نہیں گیا۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ دیکھو کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ ان لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے آپ کے والد آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کرتا پھر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ بے شک میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم نے اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھا دیا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس پر ان کے والد سخت ناراض ہوئے اور کہا، تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کو سلام کیا اور کہا، میں چلتا ہوں لیکن تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ پھر وہاں کے بادشاہ نمرود جو کہ بہت ظالم اور متکبر تھا، وہ خود کو خدا کہلواتا تھا، جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردہ کو جان بخشتا ہے اور زندہ کو بے جان کرتا ہے۔ نمرود نے کہا، وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کروا دیا، اور کہا، اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے 160 گز لمبا اور 40 گز چوڑا احاطہ لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، مگر آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی ایمان لے آئی، مگر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیج دیا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا۔ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس مچھر کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس ہوتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ آیت ہے کہ آپ 40 روز تک آتش کدہ میں رہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے نمرود کے لشکر کو ختم فرما دیا تو آپ وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کے شہر خزائن الوجہ میں آپ نے قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا ہزاروں لوگ نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جو صاحب جمال ہے اور اس جیسا سارے عالم میں کوئی حسین نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 روز ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل دیے اور اسی میدان کے ایک خوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہوئے تو شہزادی نقاب چہرے پر ڈالے اپنے ستر خواص کے ساتھ ایک جواہرات سے جڑا ہوا تہرن زری ہاتھ میں لے کر میدان میں گئیں۔ ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال کی عاشق ہو گئیں۔ تہرن زری کو ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بیٹی سے کہا تم نے نیک شوہر پایا مگر غریب مرد ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ شہزادی کی خواہش سے آپ علیہ السلام کی شادی کی تمام رسومات بادشاہ نے ادا کیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کے بعد حضرت سارہ جیسا کوئی حسین و جمیل نہ تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے والد نہیں جانے دیں گے۔ حضرت سارہ نے کہا اگر وہ اجازت نہ بھی دیں میں تب بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حضرت سارہ نے اپنے والد سے اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، ہر راستے پر اس کے آدمی متعین رہتے ہیں، کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس سے محصول یعنی ٹیکس لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ چھین لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، اس کے علاوہ مصر جانے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صندوق بنا کر حضرت سارہ علیہ السلام کو اس میں چھپا کر کفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر بندھوا دیا۔ شہر میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے آدمیوں نے صندوق کھولنے کا کہا تاکہ سامان کے مطابق ٹیکس لے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا صندوق مت کھولو، اس کا جو محصول ہوگا میں دوں گا، اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا یا چاندی تو وہ بھی لے لو۔ یہ سن کر وہ زیادہ اشتیاق میں پڑ گئے کہ اس میں کیا چیز ہے، اسے ضرور کھولنا چاہیے۔ انہوں نے کفل توڑ کر صندوق کھولا تو خوبصورت عورت دیکھ کر انعام کی لالچ میں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ سابقہ شریعت میں بیوی کو بہن کہنا جائز تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے تیار کر کے میرے پاس لاؤ۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے غائب کے پردے ہٹا دیں تاکہ تمام حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب بادشاہ نے حضرت سارہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس سے دست درازی کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اللہ کے حکم سے اپنی زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اے بدبخت میں جادوگر نہیں، میرا خاوند خداوند تعالیٰ کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اس نے توبہ کی اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری بار نگاہ بد سے حضرت سارہ کو دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ 3 بار ناکام ہونے کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنی صاحبزادی بی بی ہاجرہ حضرت سارہ کو ہدیہ میں دے دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور بی بی ہاجرہ کو لے کر چلے گئے۔ حضرت سارہ کو مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں، حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے آپ کو صاحب اولاد کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کی خواہش پر حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی
اور 1 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، تب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے قرآن میں اسے یوں بیان فرمایا ہے، ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے کیا میری اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بوڑھیا ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ بولے، کیا اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ خوبیوں والا، بزرگی والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے علاوہ 2 اور شادیاں بھی کی تھیں۔ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد ایک شادی کنانی عورت سے کی جس سے 6 بیٹے ہوئے، ایک اور شادی کی جس سے 7 بیٹے ہوئے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بہت آزمائشیں آئیں۔ آپ علیہ السلام ہر آزمائش پر پورے اترے، اسی لیے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلائے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔